تو دنیا مشقتوں کے ساتھ ہے، راحتوں کے ساتھ نہیں۔ جب مشقتیں ہیں تو اللہ کی اطاعت میں بھی مشقت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں نہ رہ کر کفر کی حالت میں وقت گزارنا بھی مشقت کے ساتھ ہے۔ تو کیوں نہ اس میں مشقت اٹھائیں جس میں سعادت ہے، دنیاوی اور اخروی۔ کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے میں راحت میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، ہمیشہ خوش رہتا ہوں، ہمیشہ راحت میں ہوں۔ کوئی انسان نہیں ملے گا، مومن ہو یا غیر مومن۔ اللہ نے دنیا کو جگہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی بنایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے، اور یہ دنیا ذمہ داریاں پوری کرنے کی جگہ ہے۔ ذمہ داریاں انسان پر مشقت لے کر آتی ہیں، اور اس کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں انسان یہ سوچے کہ مجھے دنیا میں محض راحت سے رہنا ہے، کوئی بوجھ اور مشقت نہیں اٹھانی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان ذمہ داریوں کا فیصلہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا۔ آسمانوں کے اندر بھی اور زمین میں بھی اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو تم ان کی تسبیح کو، ان مخلوقات کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر شعور رکھا ہے، اسی شعور کی وجہ سے ان کو خطاب کیا۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے سب خوف زدہ ہو گئے، پہاڑ بھی اور آسمان بھی زمین بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت میں کمی ہو جائے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ تو اس ذمہ داری کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور اطاعت نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اس انسان کا ایک وصف بیان کیا کہ وہ انسان جو ایمان نہ لائے، کفر اختیار کرے، انہو کان ظلوما جہولا، یا نفاق اختیار کرے، تو اس اعتبار سے انسان ظالم بھی ہے اور نادان بھی ہے۔ تو جب ذمہ داریاں دی گئیں تو ذمہ داریوں کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دو قسموں کے ساتھ بیان فرمایا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ بھی اس شہر کے اندر مقیم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خلائق میں سب سے اشرف ہیں، لہٰذا مکہ خود شرافت کی جگہ، احترام کی جگہ، عزت کی جگہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ٹھہرنا اس کے لیے مزید شرف کا ذریعہ ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے آدم علیہ السلام کی، وما ولد، اور ان کی ساری اولاد کی۔ اس قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مکہ عظیم جگہ ہے، شرافت والی جگہ ہے، انتہائی مقدس جگہ ہے، لیکن اس مقدس جگہ کے اندر اعمال کو پورا کرنا بھی مشقت ہے۔ اس میں عمرہ کرنا مشقت، اس کا طواف کرنا مشقت، اور اس کی سعی کرنا مشقت۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اشرف ہیں، وہ اس مقدس زمین پر رہے اور آپ نے بے شمار مشقتیں اٹھائیں، اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین اس مقدس زمین پر رہے اور مشقتیں اٹھاتے رہے۔ لہذا انسان کو تو مشقتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا،
اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے اس انسان کا رحم مادر میں محبوس ہونا مشقت، اس کا نکلنا بھی مشقت کے ساتھ، دودھ کا پینا مشقت، دودھ کا چھڑوانا مشقت، اور پھر جزا اور سزا کی وجہ سے نیک عمل کرنا، گناہوں سے بچنا مشقت، اور قبر میں مشقت، آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، جزا اور سزا کے فیصلے ہونے مشقت، اس مشقت کے بعد جنت میں داخلہ ہے جہاں ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ اس لیے اہل جنت میں داخل ہوتے ہی پہلے الفاظ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے غم دور کر دیے۔ تو دنیا مشقتوں کے ساتھ ہے، راحتوں کے ساتھ نہیں۔ جب مشقتیں ہیں تو اللہ کی اطاعت میں بھی مشقت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں نہ رہ کر کفر کی حالت میں وقت گزارنا بھی مشقت کے ساتھ ہے۔ تو کیوں نہ اس میں مشقت اٹھائیں جس میں سعادت ہے، دنیاوی اور اخروی۔ کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے میں راحت میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، ہمیشہ خوش رہتا ہوں، ہمیشہ راحت میں ہوں۔ کوئی انسان نہیں ملے گا، مومن ہو یا غیر مومن۔ اللہ نے دنیا کو جگہ ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی بنایا، لہٰذا یہاں ذمہ داریاں دی گئیں، اور ذمہ داریوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ارشاد ہے، اور وہ یہ ہے الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی سے متعلق سوال ہوگا۔ الامام راعٍ، امام، حاکم، حکمران یا بہت سارے لوگوں پر جو ذمہ دار بنایا گیا وہ نگہبان ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی نگہبانی کے متعلق سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس کو بہت سارے لوگوں پر نگہبان بنایا گیا ہو، پھر ان ماتحتوں سے متعلق جو ذمہ داریاں اس پر ہیں ان کی ذمہ داریوں کو وہ پورا نہ کرے، لم یجد رائحۃ الجنت، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جس کو بہت سارے لوگوں پر ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ اور فرمایا کہ وَرَجُلُ رَاعٍ، اسی طرح مرد بھی اپنے گھر پہ نگہبان ہے، فی بیتہ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، اس سے متعلق سوال ہوگا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، خاتون اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، فَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس سے اس کی نگہبانی کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ والخادم راع فی اہلہ فی مال سیدہ، اور ملازم اپنے آقا کی طرف سے، اپنے مالک کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں اس کے متعلق وہ نگہبان ہے، اور اس نگہبانی سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ لہٰذا انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے، اور جو اس کے ذمے کام لگائے گئے ہیں اس کو پورا نہ کرے، اور کچھ ذمہ داری ایسی ہیں جس کا تعلق اس کی انفرادی زندگی کے ساتھ بھی ہے، بہت ساری ذمہ داریوں کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن انفرادی زندگی کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اس کو دل دیا اللہ نے، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دیں، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے سچ سمجھ کر نہ پڑا کرو۔ ان السمع، جس چیز کا اگر تمہیں یقین نہ تھا اور اس کے بارے میں تم نے سچ گمان کر لیا کہ تمہارے اختیار میں سزا دینی تھی، سزا دے دی، یا تمہارے اختیار میں تھا کہ ایک آدمی کے بارے میں شبہ ہے، یقین نہیں ہے، لیکن تم نے اس کی بدگمانی کا یقین کر لیا دل میں، تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن اس سماعت کے متعلق، اس بصارت سے متعلق، اس دل سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جب شبہ تھا تو اس کی برائی کا یقین کیوں کیا بغیر دلیل کے اور بغیر تصدیق کے؟ انفرادی ذمہ داریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ زمین اس وقت تک آدمی کے قدم نہ چھوڑے گی کل قیامت کے دن جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔
عن عمره فيما افناه، عمر کہاں گزاری، وعن شبابه فيما ابلاه، نوجوانی کہاں گزاری، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کیسے کمایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، اس کے متعلق دو سوال ہیں۔ وعن علمه ماذا عمل فيه، اور علم سے متعلق بھی سوال ہوگا، جب ایک چیز معلوم ہو گئی تھی تو عمل کیوں نہیں کیا، اور ایک چیز معلوم ہو گئی تھی کہ غلط ہے تو بچے کیوں نہیں، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ یہ انفرادی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ لہٰذا اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کی تربیت فرماتے تھے، ایک ذمہ دار معاشرہ قائم کیا تھا، ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا تھا، چاہے اس کی انفرادی تھیں، چاہے اجتماعی تھیں، چاہے وہ کسی کمپنی کے اندر ملازم، چاہے وہ حاکم، چاہے وہ شورا، چاہے وہ سیاست کا آدمی، جس شعبے کا آدمی، سب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے تھے، اور جس جگہ ذمہ داریوں میں کوتاہی ہوئی کڑی سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا، انہوں نے سوال کیا لما سرقت، اور یہ سوال و جواب میرے اور آپ کے لیے تعلیم بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ لما سرقت، کیوں چوری کی؟ اس نے آگے سے جواب دیا قدر اللہ علی ذالک، اللہ کی تقدیر میں تھا، تقدیر میں تھا تو غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نقضی بقدر اللہ، ہم بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ فاقطعوا یدہ وجلدوہ 40، ایک تو اس کا ہاتھ کاٹو جو سزا ہے، اور 40 کوڑے مارو اس شخص کو جو اس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی تقدیر میں تھا چوری ہو گئی۔ کیا اس کے علم میں تھا کہ اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اس کے علم میں تھا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ اس کے علم میں نہیں تھا، اس نے چوری اپنی مرضی سے کی ہے، اپنے اختیار سے کی ہے۔ تو جہاں ذمہ داریاں دی گئی ہوں وہاں انسان مقدور بھر کوشش نہ کرے، جو اسباب اللہ نے مہیا کیے وہ پورے نہیں کیے اور نقصان ہو گیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ معاملہ حساس جب ہوتا ہے جب ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی وارڈ ہو، جس میں ایک ایک لمحہ کے لیے کیئر کرنا پڑتا ہے، نگہداشت کرنی پڑتی ہے مریض کی۔ آکسیجن کا سلنڈر تو ختم نہیں ہو گیا، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، بر وقت بر موقع دوا دینی ہوتی ہے، کوئی انجیکشن ہے تو وہ دینا ہے، جو دوائیں ہیں وہ پہنچانی ہیں اور دینی ہے۔ یہاں تھوڑی سی تاخیر ایک انسانی زندگی کے ضیاع کا سبب ہے، اور انسانی زندگی کے ضیاع کا سبب ہو جائے، نقصان ہو جائے، اور پھر آدمی یوں کہے کہ اللہ کی مرضی تھی، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہم سب کی۔ من بات وفی یدہ غمر، جو شخص رات کو سوئے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چربی لگی رہ گئی، رات کو ہاتھ نہیں دھوئے، فاصابہ شیء، اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا، فلا یلومن الا نفسہ، یہ اپنے نفس کو ملامت کرے، یہ نہ کہے کہ بس وہ اللہ کی مرضی تھی اس لیے نقصان ہو گیا، ایسا نہ کہے، فلا یلومن الا نفسہ، اپنے نفس کو ملامت کرے۔ ذمہ دار بنایا تھا تمہیں، اسباب مہیا کیے تھے، اور واضح ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا ہے، احکامات کے اندر بھی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انسان اپنے ارادے سے نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جو اپنے ارادے سے اس نے برا عمل کیا اس کا مواخذہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہر انسان مکلف ہے، اور جس ایسی جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو ذمہ دار بنا دیں جہاں اس کے ذمے بہت سارے لوگوں کی بھرتیاں کرنی ہوں، وہاں لوگوں کو بھرتی کرنا ہو، رکھنا ہو، اس کے ذمے ہے، تو بہت بڑا حکم اللہ تعالیٰ کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت اہل امانت، جو اس امانت کے اہل ہیں ان کو سپرد کرو۔ ایک آدمی میں اس کی طاقت نہیں ہے، اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، اگر اس کو عہدہ دیا گیا
تو جو قیامت بعد میں آنی وہ فوراً آ جائے گی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نااہل لوگ نہ آئیں اس منصب پر جو شخص ذمہ دار بنایا گیا۔ اور یہ خوبیاں تب ہوتی ہیں جب اس انسان کے اندر عدل بھی ہو، اس کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور اس کی ناراضگی اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، تو پھر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جی دل نہیں چاہ رہا تب بھی امانت ان کی ہی سپرد کی جا رہی ہے جو اس امانت کے اہل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس پر تربیت فرمائی تھی، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، آپ نے بیت اللہ کی چابیاں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کے حوالے فرمائی، اور فرمایا کہ یہ چابیاں اپنے پاس رکھو، کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے چھینے گا۔ تو چابیاں لے کر پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ وقت یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا ایک دن چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ انہوں نے پلٹ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، سارے مجمع کی تربیت فرمائی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے لشکر کے ہاتھ پھنس گئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے مدینہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تم ہم سے لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں ان کی نیت سے نکلا ہی نہیں۔ کہنے لگے وفا عہد کرو، تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ کہنے لگے عہد کیا، جان چھوٹ جائے۔ جب نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، اس وقت بدر کے مقام پہ تھوڑی تھوڑی امداد کی ضرورت تھی۔ حذیفہ بن یمان نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو جہل کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا اور میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں دوں گا، اپنی جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے، تم مدینہ المنورہ چلے جاؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے شرکاء میں سے نہیں ہیں، پورے اہل بدر کی تربیت کر دی کہ ہم عہد پورا کریں گے، تمام اصحاب کی تربیت کر دی، امانت ان کے اہل کو دیں گے۔ تو کیوں نہ اللہ پاک دنیا کو جنت بنا دیتے، اور بنا دی اللہ نے۔ لہذا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں بچوں کی کفالت کی، خواتین کی کفالت کی، اور کاروبار کی، معاش کی، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، یہ ذمہ داریاں ہمارے لیے سعادت ہے۔ ذمہ داریاں تو ضرور پڑیں گی، کون انسان ہے جو مشقت نہیں اٹھاتا؟ مغرب میں ایک مزاج چل رہا ہے انڈیویجولزم، نظریہ، تنہا رہنا، منفرد رہنا، اکیلے رہنا، کوئی ذمہ داری ہم نہیں لینا چاہتے کسی کی۔ اس نظریے والے خوش ہیں کہ راحت میں ہیں، نہیں، یہ ذمہ داریاں جب ہم پوری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، جب من کان فی حاجت اخیہ، جو بندہ کسی اللہ کے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے میں رکھتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں سعادت ہوتی ہے، بوجھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ذمہ داریاں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔